بزرگان محترم، جیسا کہ گزشتہ مجالس میں بات ذکر کی گئی تھی کہ وہ مختلف خرابیاں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہر جمعہ کو کسی حدیث کو بنیاد بنا کر اس پر گفتگو کی جائے گی۔ چنانچہ شرک سے متعلق بہت ساری باتیں سامنے آئی کہ کفر کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں، اور آدمی مشرک کیسے بنتا ہے۔ دوسری بات نفاق کے بارے میں آئی کہ منافق کسے کہتے ہیں اور انسان میں نفاق کیسے آتا ہے، پھر نفاق کی کیا سزا ہے۔ یہ باتوں کو آپ نے تفصیل سے سن لیا۔ اب جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ ہے بھائیو، دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو صادر ہوا ہے وہ تھا حسد۔ حسد کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی عمل دیکھ کر اپنے دل میں اس کے بارے میں برائی پیدا کرنا۔ مثلا کسی کی دکان ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، بیوی بچے ہیں، آل اولاد ہے، وہ سب بہت اچھے ہیں، اور ہم کو خواہ کہ ان کا اتنا اچھا کیوں ہے بول کے ہمارے دل میں جلن جو پیدا ہو رہی ہے کہ ان کا اچھا کیوں ہے، بس یہ اچھا کیوں ہے، اس کا نام حسد ہے۔ یہ بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد کا ہوا۔ وہ کیسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ابتدا میں 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، یہ 2 بیٹے تھے۔ بات ایسی تھی کہ آدم علیہ السلام کو پہلے ایک بیٹا ہوتا تھا، اس کے بعد ایک بیٹی ہوتی تھی، تو یہ بیٹا اور یہ بیٹی سگے بھائی بہن کہلاتے تھے۔ یہ جو ہے سگے بہن بھائی، تو پہلے بیٹا، پھر بیٹی، پھر بیٹا، پھر بیٹی۔ تو حابیل بڑا تھا، تو حابیل کے حصے میں حابیل کے بعد جو بہن ہوئی یہ تو سگی بہن ہو گئی، تو حابیل کے بعد ایک بہن، بہن کے بعد قابیل، اور قابیل کے بعد اور ایک بہن۔ تو اب یہ جو بہن پیدا ہوئی چوتھے نمبر پر، یہ پہلے نمبر کے بھائی کو آ رہی تھی، ظاہر ہے وہ تو قابیل کی تو سگی بہن ہو رہی تھی۔ تو حابیل کو یہ لڑکی نکاح میں آنے والی تھی، اب شادی ان کی دونوں کی ہونے والی تھی، لیکن قابیل چاہ رہا تھا کہ نہیں، یہ اس سے میری ہی شادی ہو جائے، اور وہ بات ممکن نہیں تھی، اور اس شریعت میں یہ ترتیبات تھی۔ بات یہاں تک گئی کہ دونوں نے آپس میں ہاتھا پائی کی، جھگڑا دونوں میں بڑھ گیا، تو قابیل کو حسد ہوا کہ یہ اتنی اچھی خوبصورت جو بہن میرے ساتھ آئی، یہ اس کو کیوں؟ بس اس کیوں نے اس کے دل میں حسد پیدا کیا، اور اسی حسد کی وجہ سے بالآخر بات یہ بنی کہ یہ اپنی رائے پر قائم رہا، اور سامنے والا کہہ رہا تھا کہ بھائی تیرا حق ہی نہیں ہے، تو کیسے شادی کر سکتا ہے اس سے، ممکن نہیں ہے۔ بس اسی پر دونوں کا جھگڑا ہوا، اور اتنی بات بڑی کہ بالآخر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ سب سے پہلا مرڈر جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔
وہ بول رہا تھا کہ ان کو یہ کیوں، اتنا اچھا معاملہ ان کے ساتھ کیوں، اور اس کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی. تو اس پر جو ہے دونوں میں انبن ہوئی اور بالآخر وہ حسد نے ایک کی جان لے لیا. پھر بعد میں وہ لمبا واقعہ ہے کہ قتل تو کر دیا، پہلا مرڈر ہے، اب کیا کرے گا؟ تو لاش کو پیٹھ پہ لے کے پھرتا رہا وہ ادھر 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 کہ اب اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے گا. تو فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، دو کوے میں سے ایک کوا مر گیا، تو دوسرے کوے نے اس کے لیے اپنے پنجے سے گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کے مرے ہوئے کوے کو اندر ڈھکیل دیا اور پھر مٹی ڈالا. تو اس قابیل نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے افسوس کہ مجھے یہ مسئلے میں کوے سے عبرت پکڑنا پڑی، مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ کیسا کرتے بول کے، یہ کوے نے بتایا کہ کیسا کرنا چاہیے. اور اس کے مطابق پھر اس نے تدفین کیا اپنے بھائی کی. لیکن مجھے یہاں صرف اتنی بات بتانی ہے کہ دیکھیے دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد کا گناہ ہوا، اور حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو شہید کر ڈالا. اب دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس سب میں سے گناہ کا حصہ قابیل کو ملتا رہے گا، قتل کے گناہ کا، اور جتنوں کی زندگی بچتی رہیں گی سب میں سے نیکی کا حصہ حابیل کو ملتا رہے گا چونکہ وہ حق پر تھا. تو اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حسد جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. کبھی کسی کے بارے میں جلنا نہیں، اوٹنا نہیں، برا نہیں سوچنا چاہیے. جو شخص جو کچھ لیتا ہے دنیا میں اپنے تقدیر سے لیتا ہے. کوئی کسی کا حق مار نہیں سکتا، کسی کا حق چھین نہیں سکتا، کسی سے کوئی چیز لے نہیں سکتا. جو کوئی جو کچھ لے رہا ہے وہ اپنے حق کا لے رہا ہے، اور سب کی تقدیر اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے لکھ جا چکی ہے. کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس کو کیا ملنے والا ہے، وہ تقدیر کے سارے فیصلے لکھے جا چکے ہیں. کوئی عمل کسی کا ایسا نہیں ہے کہ زبردستی سے کسی پر لادا جائے، تھوپا جائے. تو جس پر جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں اچھا یا برا یہ اللہ کے طرف سے ہو رہا ہے، اور یہ فیصلے اللہ کے طرف سے ہمارے پیدائش کے ہزاروں سال پہلے مقرر ہو چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ کس کا اچھا ہونا ہے اور کس کا برا ہونا ہے. تو کسی کا اگر اچھا ہو رہا ہے تو ہم کو دیکھ کر اس پر جلنا نہیں چاہیے، اوٹنا نہیں چاہیے، حسد نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ اس کا اچھا کیوں. چونکہ اچھا کیوں ایسا بولنا اس بات کی علامت ہے کہ گویا ہم اللہ کو کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ جو آپ نے اس کا اچھا کیا، تو کہیں نہ کہیں گویا الیاذ باللہ اللہ کو بول رہے ہیں کہ اللہ آپ کی غلطی ہو رہی ہے. بھئی اس کو دینے والا اللہ، تجھے جو حال میں ہے ویسا رکھنے والا اللہ، تو تجھے حق اعتراض کس نے دیا ہے؟ کسی کو کسی پر اعتراض کا حق نہیں ہے. وہ اللہ کی شان ہے، جس کو جیسا چاہے رکھتا ہے، جیسا چاہے دیتا ہے، جیسا چاہے اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. وہ اللہ ہے، قادر مطلق بادشاہ ہے. اس میں کسی کی رائے کا، عمل کا، قول کا، فعل کا کوئی دخل نہیں. سب فیصلے من جانب اللہ ہوتے ہیں. آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے کہ بھائیوں یہ طے کرو کہ ہم کبھی بھی کسی کا اچھا ہوتا ہوا دیکھ کر
اپنے دل میں حسد پیدا نہیں کریں گے۔ گھر والیوں کو بھی پابند کریں، بیویوں کو، بچوں کو، حسد نہیں۔ حسد بہت بڑا گناہ ہے، اور حسد جو ہے اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا بناتا چلتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، اور 10 سال تک خدمت کرتے رہے حضرت انس رضی اللہ تعالی۔ ایسی خدمت کی انہوں نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بہت ساری دعائیں دی۔ تو ان کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ انس، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ تمہارا دل ہر ایک کے بارے میں بالکل صاف رہنا چاہیے۔ تمہارا دل ہر ایک کے بارے میں کیسا رہنا چاہیے؟ صاف رہنا چاہیے۔ تم نے کسی سے بدگمان نہیں ہونا، برا نہیں چاہنا کسی کا۔ تمہارا دل ہر ایک کے بارے میں صاف رہنا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں صفائی رہنا چاہیے۔ کسی کا دیکھ کے جل نہیں کیا، اور تو نہیں کیا، اپنے کو قطعاً ضرورت ہے۔ میں نے تو ایک صحیح حدیث پڑھا، مجھے جب سے حیرت ہو رہی ہے، یا اللہ کیسی عجیب بات ہے۔ ہمارا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے، یعنی حسد میں اپن یہاں تک پہنچ رہے کہ ذرا کسی کو اپن نے اچھا دیکھے، اس کے کاروبار اچھے، اس کی تجارت اچھی، اس کی کار اچھی، اس کی بلڈنگ اچھی، اس کے کھانے پینے اچھے، اس کی اولاد اچھی، تو ہمارے دل میں اس کے بارے میں برائی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے کہاں سے لا رہا اتنا؟ بھئی کہاں سے لا رہا؟ تم کو کس نے ذمہ داری دیا کہ اس کی نوکری کرو؟ جہاں سے بھی لا رہا، جیسا بھی لا رہا، وہ غلط لا رہا، اللہ کے پاس وہ جواب دے گا۔ اچھا لا رہا تو اللہ دے رہا ہے، وہ اللہ کے پاس جواب دے۔ تمہارے اچھا برا بولنے سے کیا ہوگا؟ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی ساتھی، دوست، اڑوس پڑوس، رشتہ دار، ذرا کسی کا برا ہوا تو فوراً اپنے ذہن میں آتا ہے اچھا ہوا اس کا، وہ حادثہ جو ہوا اچھا ہوا، اس کا یہ نقصان ہوا، اچھا ہوا اس پر یہ مصیبت پڑی، اچھا اسے ہونا تھا ایسا، دیکھو اس نے فیصلہ کرنا، اس کو ہونا تھا ایسا۔ یہ جتنے جملے ہیں، اچھا ہوا، اس کا ایسا ہی ہونا تھا، اس کا برا ہونا، یہ جتنے لوگ سوچتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص، کسی شخص پر اگر کوئی آفت اور مصیبت اور مشکل آئے تو اس کو دیکھ کر خوش مت ہو۔ یہ حدیث میں ہے، کسی پر کوئی مشکل مصیبت آئے اس کو دیکھ کر تم خوش مت ہو، کہیں ایسا نہ ہو، بلکہ ایسا ہی ہوگا کہ اللہ اس کا تو اچھا کرے گا، اللہ اس کا تو اچھا کرے گا، اس مصیبت میں سے اس کو نکالے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اس کو برا چاہنے کی نحوست سے اللہ تم کو اس مصیبت میں مبتلا فرما دے۔ یہ حدیث میں ہے، یہ بات حدیث میں ہے، یعنی بڑی اہمیت کی بات ہے یہ۔ آج میرے بھائیوں یہی ہو رہا ہے، کوئی کسی کی دکان اچھی نہیں سمجھ رہا، کسی کی بہو بیٹی اچھی نہیں سمجھ رہا، کسی کا معاملہ اچھا نہیں سمجھ رہا، کاروبار اچھے نہیں سمجھ رہے، تجارت اچھی نہیں سمجھ رہے، کسی کا اچھا ہوتا ہوا اچھا نہیں سمجھ رہے۔ حدیث میں صاف طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ کسی کا اچھا ہوتا ہوا دیکھ کر تم اس کے بارے میں برا مت چاہو۔ ہو سکتا ہے جس مصیبت میں یہ مبتلا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو تو اس مصیبت سے نکال دے گا، لیکن تمہارا برا چاہنے کی وجہ سے اللہ تم کو اس مصیبت میں مبتلا فرمائے۔ یہ حدیث میں ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔
دل کی اصلاح ہونا چاہیے بھائی، دل ہمارے صاف رہنے چاہیے، ہر ایک کے بارے میں دلوں میں صفائی رہے، بہت کٹھن معاملہ ہے۔ اس لیے آج کا موضوع جو تھا کہ حسد سے بالکل ہم نے پاک رہنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سالہ خادم تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا تمہارا دل سب کے بارے میں بولو کیسا رہنا چاہیے؟ صاف رہنا چاہیے، دل صاف رہنا چاہیے۔ اصل میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو اسی کے نحوست سے ہمارے اوپر حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں ایسے، وہ ہمارے اوپر مختلف گناہوں میں انسان مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حسد ایک آگ ہے جو اندر سے جلتی رہتی ہے، حسد ایک دیمک ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی رہتی ہے۔ ہمارے مشورہ دینے سے اللہ تک تو ہمارا مشورہ پہنچنے والا ہے نہیں، کیا حق ہے ہم کو یہ بولنے کا اس کا اچھا کیوں چھو رہا، کیوں ہو رہا بولنے سے کیا ہوگا، ہمارے کیوں ہوتا بولنے سے کیا ہو رہا، کبھی نہیں، کوئی ہو اپنا دشمن بھی رہے مت سوچو ایسا، کبھی نہیں سوچنا چاہیے، دل صاف رہے، ہمارے دل میں ایسے غلط خیال نہیں آنا چاہیے کسی بھی چیز میں۔ اللہ سب کی تجارت اچھی کریں، اللہ سب کے کاروبار اچھے کریں، ملازمتیں اچھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بیٹیوں کا اچھا کرے، بیٹیوں کو اولادیں وقت وقت پر دے، ان کی شادیاں وقت وقت پر ہو، اور کہیں کی خبر سنے کہ بہت اچھا ہو رہا، اللہ آپ کا شکر ہے الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ہمیں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ذہن میں غلط خیالات نہیں آنے چاہیے، چونکہ ہمارے غلط فہمی غلط خیالات سے سامنے والے کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن برا سوچنے کی نوست سے ہمارا خود برا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سن رہے ہیں، میں تو اکثر بول رہا ہوں یہ بات کہ بھائیوں اگر اپن کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو اپنے اوپر کسی کا اچھا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کا اپنا اچھا کرتے پھرے۔ اپن اگر کسی کا اچھا نہیں کر سکتے ہیں تو اچھا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کریں فائدہ ہوگا، نہیں کرے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ لیکن اگر ہم کسی کا بھلے سے اچھا کریں نہ کریں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم کو کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، اچھا کرنا ضروری نہیں مگر برا سوچنے سے بچنا بولو ضروری ہے، برا سوچنے سے بچنا ضروری ہے۔ آج افسوس یہ ہے، دو بہو میں آپس میں جوڑ دی، ساس بہو میں جوڑ دی، ساس بہو کا یا بہو ساس کا، چھوٹا بھائی بڑے کا، بڑا چھوٹے کا، اڑوس پڑوس کا، پڑوس اڑوس کا، سب ہمارے یہاں یہ افراط تفریط، یہ برا سوچنے کے بڑے نقصانات ہیں۔ اور پھر یہ کہ دل کا یہ کالا پن ہے، اللہ کے پاس بہرحال اس کی پکڑو۔ اس لیے ہم بھلے سے کسی کا اچھا نہ کریں تو یہ کوئی پکڑ کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کسی کا برا نہ کریں، برا سوچنے سے بچیں، اللہ ہمارا سب سے اچھا کرے گا، سب سے اچھا کرے گا۔ ہمیشہ دل کی صفائی رکھنا چاہیے، دل کو پاک صاف رکھنے کی فکر کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے بڑی خیر بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں پیدا فرماتے ہیں، وقت کا بہت اہم تقاضا ہے، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی تلافی کرتے رہیں، اور سب اپنے گھروں میں بھی بیٹھے دسترخوان پر یہ باتوں کا مذاکرہ کرنا، اپنے بیوی کو، اپنی بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو بولنے کا یہ باتیں، دیکھو بھائی کچھ بھی ہو، کسی کا اپنے سے اچھا نہیں ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی کا برا مت کرو، برا مت سوچو، برائی میں مت جاؤ، اپنا نقصان وہ نہیں، یہ ایسا ہی ہے گویا اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کراڑی مار کے لینا، یہ جو مسئلہ ہے نا صحیح ہے وہ۔ اور دیکھو اپنے برا چاہنے سے جیسے مسئلہ مشہور ہے کہ چیل کے بد دعا سے بھینس نہیں مرتی ہے، چیل کتنا ہی چیختے پھرے بھینس نہیں مرتی، وہ جو مسئلہ ہے وہ صحیح ہے۔ ایسے کتنے ہی برا چاہنے والی چیلیں چیختے رہے، جس بھینس کے بارے میں برا چاہ رہے ہیں اللہ اس کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچانے والے۔
ممکن ہے اس کے برا چاہنے کا نقصان اس کو خود ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے، دلوں کی صفائی رکھے۔ انشاءاللہ حسد کتنی بڑی کھوٹ ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے اور بچنے کی کیا تدابیر ہے، آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس کو عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی حسد سے ہمارے سینے کو پاک فرمائے، صاف فرمائے، سب کی ہمدردی محبتیں اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، نفس اور شیطان کی تمام شرارتوں سے اللہ تعالی ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔